السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فباب شروط الصلاة عن علي بن طلق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان۔ بلوغ المرام من ادلة الاحکام کی حدیث نمبر 160 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آج سے ایک نئے باب کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تیسرا باب ہے باب شروط الصلاح، نماز کی شرطوں کا بیان۔ اس سے قبل نماز کے اوقات اور اذان کا بیان، دو باب مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں تیسرا باب شروع کیا جا رہا ہے، نماز کی شرطوں کا بیان۔ شرط معروف کلمہ ہے، یہاں مراد نماز میں جس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے آدمی کوئی شرط لگاتا ہے تو جو اس شرط پر بات اترتی ہے تبھی شرط کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، لیکن جب شرط کے مطابق نہ ہو تو وہ چیز کالعدم ہو جاتی، بیکار ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ نماز کی شرطوں کا ہے۔ نماز کے اندر ان شرائط کا پایا جانا بہت ضروری ہے جو یہاں باب میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ باب شروط الصلاح، شرط کی جمع شروط، شرطیں، نماز کی شرطوں کا بیان یا نماز کی شرائط کا بیان۔ روایت ذکر کی گئی ہے علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ علی بن طلق، پورا نام علی بن طلق بن منذر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی رسول ہیں، صحابی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ علی بن طلق اور طلق بن علی دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ طلق بن علی، علی بن طلق۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ طلق بن علی، طلق بن علی، اور بعض لوگوں نے علی بن طلق کہا ہے۔ مطلب یہ کہ نام میں قلب ہے، نام میں قلب ہے۔ علی بن طلق، طلق بن علی۔ جس میں نام میں کیا ہو، کنفیوژن ہو جائے، طلق بن علی، علی بن طلق، تو اس کو کہتے ہیں نام میں قلب ہو گیا ہے۔ روایت دیکھیے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف،
ولیتوضا ولیعید الصلاح، اذا مانے جب، فسا، فسا مانے ہوا خارج ہونا، ہوا خارج ہونا، پچھلی شرمگاہ کے راستے سے ہوا کا نکلنا، عربی میں اس کو کہتے ہیں فسا، ہوا کا خارج ہونا۔ اذا فسا احدکم، جب تم میں سے کسی کو ہوا خارج ہو جائے، فی الصلاۃ، نماز میں، فی معنی میں، صلاۃ میں نماز، نماز کے اندر جب تم میں سے کسی کو ہوا خارج ہو جائے، فلینصرف، چاہیے کہ وہ لوٹے، فلینصرف، چاہیے کہ وہ لوٹے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اب کیا لوٹوں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، چلو ایسے ہی کھڑے ہو جاتے، نکلنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، لوگ کیا کہیں گے یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، تو ہم نماز والوں کے ساتھ صف میں بغیر وضو کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ حدیث کا حکم ہے فلینصرف، چاہیے کہ وہ لوٹ جائے، اور لوٹنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اپنی ناک پکڑ کے نکل جائے، سب سے باہر آ جائے، وضو خانے کی طرف نکل جائے۔ فلینصرف مانا ہوگا چاہیے کہ وہ لوٹے، فلینصرف، چاہیے کہ وہ لوٹے۔ ولیتوضا، اور چاہیے کہ وضو بنائے، ولیتوضا، چاہیے کہ وضو بنائے۔ ولیعد الصلاح، ولیعد، چاہیے کہ لوٹائے، ولیعد، چاہیے کہ لوٹائے، الصلاح، نماز، وضو بھی کرے اور نماز بھی لوٹائے۔ فلینصرف مانا لوٹنا، ولیتوضا کہ مانا وضو کرنا، اور ولیعد لوٹانا، یہ سب فعل امر غائب ہے، چاہیے کہ لوٹائے، ولیعد، چاہیے کہ لوٹائے، ولیتوضا، چاہیے کہ وضو کرے، فلینصرف، چاہیے کہ لوٹے، اسے لوٹنا چاہیے، اسے وضو بنانا چاہیے، اسے نماز دہرانا چاہیے، اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے۔ رواہ الخمسۃ، اس حدیث کو پانچوں لوگوں نے بیان کیا ہے، پانچوں محدثین نے بیان کیا ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، ان پانچوں محدثین نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ خمسہ مانے پانچ، مطلب پانچ امام، پانچ محدثین، جن کا ابھی نام لیا گیا ہے، امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد رحمہم اللہ، وصححہ ابن حبان، اور اس روایت کو امام ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، ان علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فسى احدكم في الصلاة، جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے، فی الصلاۃ، نماز میں، جب نماز میں تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے، فلینصرف، چاہیے کہ وہ لوٹے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے، اب چاہے شروع میں ہو، بیچ میں ہو، یا تشہد میں ہو، سلام پھیرنے سے پہلے کسی بھی موڑ پر ہو، نماز میں ہو، تو اسے نماز توڑ کر کے نکلنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں فلینصرف، چاہیے کہ وہ
لوٹے مطلب لوٹنے کا ہے، نماز توڑ کر کے سب سے باہر آنا ہے، وضو خانے کی طرف آنا ہے. فلینصرف اذا فسا احدکم فی الصلاۃ فلینصرف، جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے نماز کے اندر، فلینصرف چاہیے کہ وہ لوٹے، یعنی نماز توڑ کر کے نکلے. نکلنے کا طریقہ بتایا گیا، ناک پکڑ کر کے نکلے. اس کو نکلنا ہے، شرمانا نہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ کیونکہ حدیث میں جب حکم دیا گیا ہے تو اس پر عمل کرنا ہے. لوگ کیا کہیں گے یہ سب نہیں دیکھا جائے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، یہ فطری ضرورت ہے، ہر آدمی کی ضرورت ہے. ولیتوضا، اور چاہیے کہ وضو بنائے. کیوں وضو بنائے؟ کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے. نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی ہے. تب چونکہ وہ نماز میں کھڑا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی، تو اب نماز میں کیوں رہے گا؟ تو فطری طور پر وہ باہر آئے گا. تو وہ لوٹے، ولیتوضا، اور چاہیے کہ وہ وضو بنائے، اور وضو بنائے. ولیعید الصلاۃ، اور چاہیے کہ وہ نماز کو لوٹائے، یعنی پھر سے نماز پڑھے. یہ نہیں کہ جہاں سے وہ چھوڑ کے گیا آ کر کے فوراً وہیں سے شروع کر دے، جس کو کہتے ہیں البنا فی الصلاۃ، نماز میں بنا کرنا. یعنی اگر آدمی کا وضو ٹوٹ گیا ہو، جیسے تیسری رکعت پڑھ رہا تھا، تب وہ تیسری رکعت پڑھ رہا تھا، ہوا نکل گئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو وہ لوٹے گا، وضو بنا کے آئے گا. تو بنا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وہاں سے نماز شروع کرے گا جہاں اس کی نماز خراب ہوئی تھی، تیسری رکعت میں. یعنی اب وہ تیسری رکعت کی نیت کرے گا اور پھر نماز میں داخل ہوگا اور ایک رکعت پڑھے گا، اور نماز اس کی کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی. یعنی اگر 3 رکعت والی نماز ہے، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت پڑھے اور اس کی نماز مکمل ہوگی، ایسا نہیں. یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے، جس میں بنا کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ضعیف روایت ہے. اور یہ اس سے پہلے وضو ٹوٹنے کے متعلق جو باب تھا اس میں اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ روایت ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صاف حکم ہے، ولیعید الصلاۃ، چاہیے کہ وضو کو وہ نماز کو لوٹائے. ولیعید الصلاۃ، چاہیے کہ نماز کو لوٹائے. یعنی جیسے نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے، تو پھر سے وہ مکمل نماز پڑھے اللہ اکبر کہہ کر کے، پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 3 رکعت پڑھا تھا، 4 رکعت پڑھا تھا تو پھر آئے وہیں سے شروع کرے. نہیں، جو نماز پڑھ چکا تھا اور اس نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی، تو جیسے وضو ٹوٹ گیا نماز بھی ٹوٹ گئی. وضو ٹوٹ گیا نماز بھی ٹوٹ گئی، کیونکہ نماز اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وضو صحیح نہیں ہوگا. وضو کے بغیر نماز کا تصور نہیں. وضو یہ شرط ہے نماز کے لیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حکم دیا ہے. رواہ الخمسۃ، اس حدیث کو 5 محدثین نے بیان کیا ہے، امام احمد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد رحمہم اللہ نے، وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگلی اور پچھلی شرمگاہ سے کچھ بھی نکل جائے تو یہ نواقض وضو میں سے ہے. یہ بات بہت پہلے پڑھائی گئی تھی، تو آج کے درس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہوا خارج ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2، ہوا خارج ہونے کی وجہ سے نماز بھی باطل ہو جاتی ہے. یعنی اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دوران نماز ہوا خارج ہو جائے تو نماز بھی باطل ہو جاتی ہے. جیسے وضو ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی. آدمی 4 رکعت پڑھا ہے، تشہد میں بیٹھا ہے، اور ہوا خارج ہو گئی تو اس کی 4 رکعت کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. 4 رکعت باطل ہو گئی. البتہ حنفیہ کا معاملہ تھوڑا عجیب و غریب ہے. ان کے یہاں یہ مشہور ہے کہ اگر تشہد میں آدمی بیٹھ گیا ہے، تشہد کی مقدار تک بیٹھ گیا ہے اور ہوا خارج ہو گئی تو کہتے ہیں نماز ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے گی، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات بے بنیاد ہے، دلیل کے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے. حدیث یہ کہتی ہے
کہ وہ لوٹے گا اور وضو بنائے گا، اور ابھی وہ سلام نہیں پھیرا ہے تو نماز مکمل نہیں ہوئی. جب تک وہ سلام نہیں پھیرے گا تب تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی. تو نماز میں اگر ہوا خارج ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. ظاہر ہے تشہد بیٹھا ہے ابھی وہ نماز ہی میں ہے، نماز سے باہر نہیں ہے، نماز ہی میں ہے. نماز کب مکمل ہوگی؟ جب وہ سلام پھیرے گا. تو سلام پھیرنے سے پہلے اگر ہوا خارج ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کے لیے طہارت کی شرط ہے. نماز کے لیے طہارت یہ شرط ہے، اور یہ شرط طہارت کی کہاں تک ہے؟ سلام پھیرنے تک ہے، کیونکہ نماز کا خاتمہ، نماز کا اختتام سلام پھیرنے تک ہوتا ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو فوراً مسجد سے نکلنا چاہیے، صف سے باہر آنا چاہیے. کیوں باہر آنا چاہیے؟ تاکہ وہ وضو بنائے، کیونکہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو اسے لوٹنا چاہیے، واپس آنا چاہیے. اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی نماز کو از سر نو مکمل کرنا چاہیے. جو پڑھ چکا ہے وہ تو باطل ہو چکی ہے. اب وہ جب وضو بنا کے آئے گا تو اسے اس نماز کو از سر نو پڑھنا چاہیے. یعنی جیسے وہ پہلے نماز پڑھ رہا تھا تو ویسے ہی پہلی رکعت سے اسے شروع کرنا چاہیے. از سر نو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شروع سے نماز کو پڑھے. یعنی پہلے جو وضو بنایا تھا، نماز پڑھ رہا تھا اور وضو ٹوٹ گیا تو اس کی جتنی بھی رکعتیں تھیں سب کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی، بیکار ہو گئی. اب وضو بنا کے آئے گا تو وہ پھر سے نماز پڑھے گا، پھر سے نماز پڑھے گا. آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ ضرورت کے وقت اس چیز کی صراحت کرنا جس میں آدمی شرماتا ہے. ضرورت کے وقت اس کی وضاحت کی جائے گی. جو جن چیزوں کا تعلق شرم و حیا سے ہے اس کی وضاحت جائز اور درست ہے ضرورت کے موقع پر. یعنی جب ضرورت ہو تو شرم و حیا والی چیز کھل کر کے بیان کی جائے گی. مقصد یہ ہے کہ تاکہ دین کی بات واضح ہو جائے، کیونکہ دین کی بات سننے، سنانے، بیان کرنے میں شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. شرمانا بھی ہے، حیا بھی کرنا ہے، لیکن جو دین کے تقاضے، علم کے تقاضے ہیں اس کو حاصل بھی کرنا ہے. جن چیزوں میں آدمی شرماتا ہے، جن کا تعلق شرم و حیا سے ہے، اس کو بیان کیا جائے گا، وضاحت کی جائے گی ضرورت کے وقت. علم کے حاصل کرنے میں یا علم کے سکھانے میں شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. تو یہ باب ہے نماز کی شرطوں کا بیان، جس میں وضو کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اگر نماز کے دوران حدث ہو جائے، وضو خارج ہو جائے تو نماز توڑ کر کے وضو بنانے کے لیے نکلنا چاہیے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. وضو یہ شرط ہے نماز کی صحت کے لیے. نماز کے لیے یہ وضو شرط ہے. تو شرط کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اس چیز کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر وہ چیز مکمل نہیں ہو سکتی ہے، جیسے نماز نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم.